اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علم اجمالی میں تھی۔ ہم نے بتایا کہ علم اجمالی تنجس تکلیف کے لیے علت تامہ نہیں ہے، جیسے علم تفصیلی تنجس تکلیف کے لیے علت تامہ ہوتا ہے، علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر معنی عقلی یا معنی شرعی نہ ہو تو علم اجمالی منجس تکلیف ہوگا، اور اگر معنی ہو جیسے شبہ محصورہ میں یا شبہات بدویہ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ معنی ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ شریعت اجازت دے سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کہیں، یعنی حکم ظاہری کا جو مرحلہ ہے وہ علم اجمالی کے ساتھ محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی، یہ اس بات کا جو ہے وہ تکرار ہے۔ تو یہ تو تنجس تکلیف لگنے میں جو تھا یہ تھا۔ اب یہ کہ تکلیف ایک دفعہ منجس ہو گئی تو سکوت تکلیف کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے ایک بات، ہم نے جو ہماری نئی فائنڈنگز، جو نئی دریافت، یعنی جو ماحصل ہمیں درس سے ہوا، اس میں ایک یہ تھا کہ علم اجمالی تعبدیات میں، خاص کر وہاں پر جہاں تکرار کی ضرورت ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ سکوت تکلیف دو چیزوں میں، یا توسلیات میں یا تعبدیات میں۔ تو کہا تھا کہ توسلیات تو جیسے بھی آپ کریں، مثلا ہاتھ نجس ہو گیا اس کو پاک کرنا ہے، تو جیسے بھی پانی ڈل گیا اس کے اوپر وہ پاک ہو جائے گا، تقرب کی یا قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو تعبدیات ہے اس میں قصد قربت کی ضرورت ہے۔ تو علم اجمالی اگر مثال کے طور پر کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو نہیں پتا کس طرف ہے، تو یہ تو اسے پتا ہے کہ چار طرف ہوتی ہے، چار میں سے کسی ایک طرف بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو یعنی اسے اجمالاً پتا ہے کہ چار طرف نماز پڑھے تو اس کی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تکرار لازم آئے گی، یعنی اسے جو وہ چار نمازیں پڑھنی ہوگی، تو چار میں سے وہ نماز جو قبلے کی طرف ہوگی وہ صحیح ہے، باقی تو بیکار ہے۔ تو اب اسے تو نہیں پتا کہ کون سی نماز جو وہ پڑھ رہا ہے وہ قبلے کی طرف ہے اور وہ قبول ہے، اور باقی جو ہے وہ رد ہیں اور مردود ہیں۔ تو جب اسے نہیں پتا تو اب کیا کرے گا؟ تو پہلا جو اشکال ہے وہ قصد وجہ کا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھتا یہی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی واجب قربت اللہ، یہ نیت تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ پہلا اشکال تھا کہ اگر یعنی تعبدیات میں جہاں علم اجمالی موجب تکرار ہو، تکرار کا باعث ہو، وہاں پر جو پہلا اشکال آتا ہے وہ قصد قربت کا آتا ہے کہ قصد قربت نہیں کر سکتا، اسے نہیں پتا کہ یہ نماز جو وہ پڑھ رہا ہے یہ صحیح ہے، یا جو اگلی نماز وہ اس سمت میں پڑھے گا وہ صحیح ہے، یا اس سمت میں مشرق میں پڑھے گا وہ صحیح ہے، مغرب میں پڑھے گا وہ صحیح ہے۔ تو پہلا اشکال یہ تھا۔ دوسرا اشکال تھا تمیز کا، کہ قصد تمیز بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ قصد تمیز یعنی ان میں سے کون سی واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ عقلاء کی ہاں مورد توجہ ہوتی ہے، اور عقلاء ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کچھ بولے۔ تو جہاں پر عقلاء توجہ نہیں رکھتے اور روایات میں بھی اس کے بارے میں کوئی عین اور اثر نہ آیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ واجب ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا قصد تمیز تو واجب ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک بحث سی ہوئی لیکن ہو کے ختم ہو گئی، کیونکہ قصد تمیز اگر واجب ہوتی تو روایات میں اس پر توجہ دلائی جاتی کہ قصد تمیز بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو قصد تمیز جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ پہلے تین اشکال کیے کہ قصد قربت نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اور تیسرا جو انسان تکرار کر رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر اگر اس کا ایک کپڑا مکس ہو گیا ہو، نجس کپڑا ہو، وہ پاک کپڑوں سے مکس ہو گیا ہو، تو فرض کر لیجیے اس کے پاس جو ہے وہ تین کپڑے ہیں، تین میں سے جو ہے وہ اسے یہ پتا ہے کہ ایک نجس ہے اور دو پاک ہیں، تو اب پہلے وہ ایک ایک کپڑے میں نماز پڑھے، یعنی اگر اسے دو نمازیں پڑھنی ہے تو تین تو یہی ہو گئی، اور اگر چار قبلے کی طرف ہے تو 12 نمازیں اس کو پڑھنی پڑے گی، 3 چوک 12، تو 12 نمازیں پڑھے گا، تب اسے ایک جو ہے وہ ظہر کی نماز اس کی
ہوگی. تو یہ تکرار جو ہے وہ اللہ بے امر المولا، یعنی مولا کے حکم سے یہ کھیل رہا ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے علم اجمالی پر عمل کرنے کی، احتیاط پر عمل کرنے کی؟ اچھا یہ جو نام ہے نا علم اجمالی کا، کیونکہ ظاہر ہے ہم یقین سے اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس بحث کو کہاں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. تو نام علم اجمالی کرنے ورنہ ہے تو احتیاط نہیں، یعنی علم اجمالی میں کرنی تو احتیاط ہی پڑتی ہے. تو ایسا سمجھ لیں علم اجمالی کی جو بھی بحث ہے وہ احتیاط کی بحث ہے. تو اب کہہ رہے کہ اب کیا کریں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وہ یہ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں یا مولا کے ہم سے کھیل رہے ہیں؟ مولا کے ہم سے کھیل رہے ہیں. تو یہ 3 اشکال کیے تھے، 3 کا انہوں نے پھر جواب دیا. جواب یہ دیا کہ جو پہلا ہے، جب آپ نماز ظہر قضا ہونے لگتی ہے تو آپ ایک کلی نیت کرتے ہیں نا کہ جو بھی نماز میری گردن پر ہے وہ میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ ما فی الذمہ. ایک عنوان کلی کر لیتے آپ ادا اور قضا کے درمیان، جو میری گردن پر ما فی الذمہ پر ہے. تو جو ما فی الذمہ پر ہے یعنی عنوان کلی، اس کی میں نیت کرتا ہوں. تو یہ قصد وجہ کا انہوں نے جواب دیا تھا. قصد تمیز کا انہوں نے کہا تھا کہ روایات میں آیا ہی نہیں اور مورد توجہ عقلا نہیں ہے تو وہ واجب ہی نہیں ہے. رہ گیا کس کا؟ تکرار لابن و ابسن. ابس یعنی بیہودہ ہے، اور لابن بے امر المولا، مولا کے ہم سے کھیلنا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. کہہ رہے ہیں وَأَمَّا قَوْنُ التَّكْرَارِ لَعْبًا وَعَبَثًا فَمَا أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ لِدَاعٍ عُقَلَاءِ إِنَّمَا يَضُرُّ إِذَا كَانَ لَعْبًا بِأَمْرِ الْمَوْلَى لا فی کیفیت ہی. تکرار ممکن ہے. لکھے کہ شیخ نے یعنی صاحب کفایہ آخوند خراسانی نے تیسرے اشکال کے 2 جواب دیے. آخوند خراسانی نے علم اجمالی کی بحث ہے، پہلے بحث کا عنوان لکھتے علم اجمالی. تو آخوند خراسانی نے علم اجمالی کی بحث میں تیسرے اشکال کے 2 جواب دیے. تیسرے اشکال کے 2 جواب دیے. نمبر 1، تکرار ممکن ہے کسی غرض عقلائی کی وجہ سے وجود میں آئے. تکرار ممکن ہے کسی غرض عقلائی کی وجہ سے وجود میں آئے. ایسے میں وہ غرض عقلائی اسے لغویت سے باہر نکالتی ہے. ایسے میں وہ غرض عقلائی احتیاط کو ایسے میں وہ غرض عقلائی اسے لغویت سے باہر نکالتی ہے. جیسے اگر علم تفصیلی کا حاصل کرنا باعث مشقت ہو، علم تفصیلی کا حاصل کرنا باعث مشقت ہو، یا مستلزم منت ہو. مستلزم یعنی اس کا لازمہ مستلزم منت ہو، اس کا لازمہ منت ہو. یہ علم تفصیلی کا حاصل کرنا مشقت ہو یا مستلزم منت ہو، اس طرح سے کہ تکرار کرنا آسان ہو
علم اجمالی حاصل کرنے کی بنسبت علم تفصیلی حاصل کرنے کی، اس طرح سے کہ تکرار کرنا آسان ہو، علم تفصیلی اجمالی کاٹ دو، علم تفصیلی حاصل کرنے کی بنسبت تکرار کرنا کیا ہو، آسان ہو۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر سے نہیں پتا سورہ پڑھنا واجب ہے، سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی نماز باطل تو نہیں ہو جائے گی، یہ نماز میں سورہ پڑھ لیتا ہے۔ ابھی یہ جائے مرجع کے پاس جا کے پوچھے، عراق جائے، فرض کر لیں کہ واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی وہ آن لائن سروسز نہیں ہے، کوئی ان کے نمائندے نہیں ہیں، تو ابھی یہ جو ہے وہ عراق جانا اس کے لیے کلی زحمت ہے، یا امام اگر کوفے میں موجود ہیں تو کوفے میں جانا اس کے لیے کلی جو ہے وہ مشقت کا باعث ہے۔ تو یہاں پر جو تکرار ہے وہ ایک غرض اکلائی رکھتی ہے کہ وہاں پر پھر یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے منت کا باعث بن جاتا ہے، یعنی مستلزم منت ہوتا ہے یا موجب مشقت ہوتا ہے۔ تو جہاں مشقت ہو یا مستلزم منت ہو، علم تفصیلی حاصل کرنے میں منت ہو، جیسے اگر یہ پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے تو جن سے پوچھے گا پھر ان کا احسان اپنی گردن میں لینا پڑے گا، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں تو ان کا یہ احسان یا ان سے بات نہیں کرنا چاہتا یا ان سے اطلاعات نہیں لینا چاہتا، تو اس لیے مستلزم منت ہوگا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہے کہ میں ترجیح دوں گا کہ تکرار کر لوں، علم تفصیلی حاصل نہیں کروں گا۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ دوسرا کیا ہے لکھے، جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر کہہ رہے کہ دوسری وجہ لکھے آپ، الوجہ الثانی من الدفاع من المصنف هو انه بعد تسلیم عبثیت تکرار انما یقدح اذا کان لابا بامر المولا حیث ان تکرار، یہ نا تھوڑا لمبا ہے، لکھے لاب اللہ و بامر المولا، لام عین با، اللہ و بامر المولا اس وقت صادق آئے گا، ہاں اس وقت صادق آئے گا جب تکرار اصل اطاعت میں ہو، نہ کیفیت اطاعت میں۔ اصل اطاعت میں اگر اصل اطاعت جو ہے وہ تکرار کا باعث ہو تو اس میں لاب بامر المولا لازم آئے گا، نہ کیفیت تکرار۔ تو ابھی دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر جب تکرار ہوئی یا تکرار نہیں ہوئی، اس سے کیسے کیا کیسے نہیں کیا، ہمیں اس سے کام نہیں، اطاعت کر لی یا نہیں کر لی نا اطاعت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تکرار جو ہے وہ کیفیت اطاعت میں تکرار ہے، اصل اطاعت میں جو وہ تکرار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ یعنی انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں ان کا جملہ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ میں جملہ آپ کے سامنے لکھ دوں۔ فالمتحصل یعنی حاصل یہ ہے کہ پہلا ان کا جواب یہ ہے کہ تکرار جو ہے وہ ان تکرار لیسا عبثا، پہلا تو انہوں نے یہ کہ عبث نہیں ہے، بےہودہ نہیں ہے، کیونکہ غرض عقلائی کی وجہ سے، لے امکان افتراضی بغرض عقلائی، یہ تو ان کا پہلا جواب ہو گیا۔ اور دوسرا ان کا جواب یہ ہے کہ وَلَا تقدیر ہے، اگر مان بھی لیا کہ عبث ہے، اللہ تقدیر ہی اگر مان بھی لیا کہ عبث ہے، تو لیسا عبث جو ہے وہ اصل اطاعت میں عبث نہیں ہے، اطاعت تو کر لی اس نے، اصل اطاعت میں عبث نہیں ہے، بل انما عبث جو ہے وہ کیفیت اطاعت میں ہے، انما ہوا فی کیفیت الاطاعت وہو غیر قادین، اور کیفیت اطاعت میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ جی
बरोबर. बेगरज नकल आई. अब मिसाल के मैंने कहा मैं मेहमानों के लिए जो खाना लेकर के आए, अब वो खाना जो है वो खाना लेकर के आए, खाना लाने के लिए वो मोटरसाइकिल पे गए, बस पे गए, पैदल गए, किसी और तरीके से गए, मुझे इससे मतलब नहीं है. खाना हो गया, सबको सर्व हो गया, बस काम खत्म, इताअत हासिल हो गई. अब कैफियत है 2 चक्कर में गए या 1 चक्कर में. हाँ, 1 चक्कर 2 चक्कर जो है वो ये हो जाएगा इताअत, तकरार. तो इताअत जहाँ मुझे तकरार हो, इताअत जो तो कह रहे हैं तकरार जो है वो कैफियत इताअत में, असल इताअत में नहीं है. तो जहाँ कैफियत इताअत में तकरार हो तो वो बेहुदा नहीं होती. बेहुदा उस वक्त होती है जब असल तकरार में इताअत होती है. अच्छा, ये अब इन्होंने ये बात कही, उसके बाद जो है वो मतलब आगे बढ़ाते हैं आपको. तो ये पहले ये इबारत जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं. अम्मा कौनु तकरार लाबन व अबसन फमा नौरुबमा यकूनु लिदाइन उकलाई इन्नमा यदुर्रु इज़ा कान लाबन बिअम्रिल मौला. रुबमा यकूनु लिदाइन उकलाई, कभी कभार दाए उकलाई के लिए होती है. जब दाए उकलाई के लिए होगी, गरज से उकलाई के लिए होगी, तो तकरार अबस नहीं होगी, लाब बिअम्रिल मौला नहीं होगी. खूब इन्नमा यजुर्रु, अगर मान भी लिया कि ये लाब बिअम्रिल मौला है और अबस है, तो इज़ा काना लाबन बिअम्रिल मौला ला फी कैफियत इताअत, असल इताअत में तो लाभ नहीं है ना, कैफियत इताअत में लाभ हो गई, कैफियत में लाभ हो गई, असल इताअत में लाभ नहीं हुई. ला फी कैफियत इताअत ही बाद हुसूल दाई इलैहा. जैसे आपने उससे पूछा 2 चक्कर क्यों लगाए, तो वो कहेगा कि मैं चाबी भूल गया था, पैसे भूल गया था, कोई और चीज़ भूल गया था, उसे लेने आया था. तो कैफियत इताअत में तकरार हो सकती है, असल इताअत में यानी कैफियत इताअत में अगर तकरार हो तो उसे अबस नहीं कहते, असल इताअत में अगर तकरार हो तो उसे अबस कहते हैं. ये एक नई चीज़ निकाल के लाया खुद खुरासानी. बादा उसूल दाई लैया कमा ला यकफा हाजा हाजा हादा कुल्लू फी क़िबाल. अच्छा, कह रहे हैं ये सारी बहस उस वक्त है जब आप जो है वो फी क़िबाल माइदा तमक्कना मिनल क़त्ल तफसीलन बिल इंतिसार. ये बैठा हुआ यहाँ पे गदर खुद कर रहा है कि मतलब 4 सिमतों में नमाज पढ़ेगा या मतलब 3 कपड़ों के बीच में नमाज पढ़ेगा, और तो अब 4 सिमतों में नमाज पढ़ेगा, तो 4 सिमत में पढ़ने से बेहतर नहीं है कि जाके पूछ ले कि किबला किस सिमत में है, इल्म तफसीली हासिल कर ले. फिर हादा कुल्लू फिर क़िबाल यानी क्या कह रहे हैं क़िबाल यानी इल्म इजमाली. अभी जैसे देखें मिसाल के तौर पर ये चीज़ें जो है ना अगर सही से पढ़ लोगे तो बहुत काम आएंगी. अभी वो कहते हैं 10 मिनट एहतियात के. भाई 10 मिनट क्यों एहतियात की, मुझे जो है वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है. या मिसाल के तौर पर आपने 10 मिनट के एहतियात के, रोज़े में 10 मिनट एहतियात में देर से उठा, तो देर से उठा, अगर सुबह हो गई है तो मैं नहीं खा सकता, अगर सुबह नहीं हुई तो मैं 10 मिनट में खा लूँगा अपना, क्यों मुझे महरूम कर रहा. तो ये एहतियात जो है ना मुखर्रिब दीन है. मैं तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, शुरू से नज़र रखता था एहतियात जो है वो उसके मुखालफत करता था. एहतियात सही नहीं होती. तो एहतियात यही है कि वैसे आप कर लें एहतियात, वो बात अलग है कि मसलन आप पहले से अपने अमली लिहाज से कर लें कि रोज़ा इफ्तार होना है मिसाल के तौर 5 बजे, तो आप 10 मिनट पहले से खाना पीना बंद कर दें, वो बात अलग है. लेकिन एहतियात को आप ला के इम्पोज करेंगे 10 मिनट जो या 10 मिनट पहले लोग अजान दे देते हैं, तो अभी सुबह का वक्त नहीं हुआ, अजान कैसे हो गई. नहीं, ये एहतियाती अजान है. एहतियाती अजान थोड़ी कोई होती है हमारे यहाँ. तो ये जो एहतियात होती है मुखर्रिब दीन होती है. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तमक्कुन यानी हो कि क़त्ल तफसीली, मैं उफ़ुक़ की तरफ देखूँ और मुझे पता चल जाए, या मैं जो तहक़ीक़ात हुई उनकी तरफ देखूँ और मुझे पता चल जाए कि क़त्ल तफसीली हासिल हो जाए, तो फिर मुझे एहतियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं क़त्ल तफसीली पर अमल करूँगा. तो जहाँ पर भी इंसान मुतमक्किन हो मिनल इल्म तफसीली, वहाँ पर इल्म इजमाली के ऊपर अमल करना जो है वो क्या है, बेकार तरीन चीज़ है. यानी जहाँ पर तमक्कुन रखता हो इल्म तफसीली हासिल करने पर, वहाँ पर वो
احتیاطات پہ عمل کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وقتی طور پر ہو سکتا ہے، مثلا جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جاہل ہے تو فوراً اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب جب تک پوچھے گا 1 یا 2 دن چاہیے اسے، تو جب تک اس نے تفحص نہیں کیا، تفحص میں ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وقتی طور پر اگر احتیاط کر لے تو وہ بات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ هذا كله في قبال ما اذا تمكن من الخط تفصیلا بالامتصال۔ ٹھیک ہے، امتصال تو سمجھتے ہیں نا، امتصال یعنی اطاعت کو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں، اصطلاحوں کو صحیح سمجھ لو گے تو پھر ان کی ساری بات جو ہے وہ آپ کے اندر اتر جائے گی۔ هذا كله في قبال ما اذا تمكن، جہاں متمکن ہو علم تفصیلی حاصل کرنے سے، بالامتصال، امتصال کے بارے میں۔ جب علم تفصیلی وہ حاصل کر سکتا ہے تو علم اجمالی کی طرف پاگل ہے کیوں جائے گا؟ 4 نمازیں پڑھے 4 سمتوں میں، اس سے قبلہ پوچھ کے جو ہے ایک ہی سمت میں نماز پڑھے۔ وَأَمَّا إِذَا، تو یہ جو تینوں اشکال ہیں یہ اپنی جگہ پر، دیکھو اس کا قربت والا اشکال بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ابھی مثال کے طور آپ نے ایک شخص کو نماز جمعہ پڑھائی، پھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں احتیاط مصحف کی نیت سے جو ہے وہ نماز ظہر پڑھ لو، تو یہ حاضر لعب بامر المولا، یہاں ساکت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ شک میں کیوں رہتے ہو؟ ہر وقت شک میں، باب انسداد، زن احتیاطیں۔ بھئی یا بولو کہ نماز جمعہ صحیح تھی، جو امر آیا تھا وہ ساکت ہو گیا، جب ساکت ہو گیا تو نماز ظہر کس نیت سے پڑھو گے؟ تو نیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی عبادات میں تو احتیاط پہلے میں نے بتایا تھا، علم اجمالی عبادات میں نہیں چل سکتا، انہی 3 اشکالوں کی وجہ سے، کہ پھر جو ہے وہ اللہ بامر المولا اور تمیز، قصد تمیز اگر واجب نہ بھی ہو، اگر ہو تو پھر وہ بھی اشکال رہے گا، اور پہلا جو ہے وہ قصد قربت کا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْامْتِثَالِ الظَّنِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِلَّا فِي مَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ 4 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ 4 صورتوں کو جو ہے وہ لکھیں۔ اگر علم اجمالی منجز ہو گیا ہو، اور یہ ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، اگر علم اجمالی منجز ہو گیا ہو اور یہ ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم علم تفصیلی پر چل رہے تھے نا، علم تفصیلی یا قطع تفصیلی پر چل رہے تھے، تو اگر یہ ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اچھا، اب یعنی علم تفصیلی کی تو ہم نے بات کر لی کہ علم تفصیلی کے مقابلے میں تو قطع تفصیلی نہیں آ سکتا، ظن تفصیلی نہیں آ سکتا، تو کیا علم یعنی ظن تفصیلی جو علم اجمالی کے مقابلے میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ تو پہلی تو یہ تقسیم ہے کہ ظن یا ظن خاص ہے یا ظن عام ہے، یعنی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ظن تفصیلی علم اجمالی کو ڈیزالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جیسے علم تفصیلی حاصل ہو گیا مجھے کہ قبلہ اس سمت میں ہے، تو باقی جو اطراف تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، تو کیا ظن تفصیلی بھی اسی طرح سے ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ظن تفصیلی کی 4 صورتیں، ظن تفصیلی کی 4 صورتیں، یا ظن جو ہے وہ ظن خاص ہے، یا جو ہے وہ ظن عام ہے، ظن مطلق کہتے ہیں اسے، ظن مطلق۔ ظن یہ جو ہے نا ظن خاص،
ظن خاص یعنی جیسے ہمارا کوئی دلیل معتبر ہے، اس کی منجزیت ہے، حجت شریعہ ہے، اس نے آ کے اس ظن کو معتبر قرار دیا. یہ ظن کی بھی تعبیر جو ہے نا ان کی مطلب وہ اس میں مسامحہ ہے. بعض دفعہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں کہ دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص جو ہے وہ عادل ہے. اس کی میں مثال دوں، دو گواہوں نے گواہی دی، دو عادل افراد نے گواہی دی کہ فلاں شخص عادل ہے. اب یہ جو عادل ہے یہ ہم کہتے ہیں کرائے کے عادل ہیں یا کرائے کے عادل نہیں ہیں. فرض کر لیے کرائے کے عادل ہیں تو مجھے جو وہ گمان بھی حاصل نہیں ہوا، شک ہے، تو یعنی ظن جو ہے وہ شک کو بھی شامل ہوتا ہے. یعنی یہ ظن جو ہے وہ ایک وہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ حاصل ہو سکتا نہیں ہو. یا ہم کہیں گے کہ عامت الناس کے لیے، اغلب ناس کے لیے، اغلب لوگوں کے لیے حاصل ہو جاتا ہو، تو یہ اس طرح سے. تو جو دو گواہ اگر گواہی دیں اور عادل ہو تو حجت شریعہ ان کی گواہی، چاہے مجھے ظن حاصل ہو چاہے مجھے ظن حاصل نہ ہو. یعنی اس ظن سے مراد یہ کہ شک بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ حجت شریعہ تو ظن خاص ہے. تو یا تو ظن خاص سے دلیل حاصل یعنی ظن یا ظن خاص ہے یا ظن عام ہے. ظن عام کیا ہے؟ ظن عام یہ ہے کہ ایک انسان کو فرض کر لیجئے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا. اب اسے نہیں پتا کہ جمعہ کب ہے، ہفتہ کب ہے، نماز کا وقت کس وقت ہے، اور تو وہ کیا کرے گا؟ ظن کے اوپر عمل کرے گا. یعنی ظن سے، وہ گمان سے ہی چلے گا. تو ظن اس کے لیے مطلقہ حجت ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے امام پردہ غیبت میں گئے تو یہ جو دلیلیں ہیں یہ سب یہ ہمارے لیے اطمینان نہیں لے کر کے آتی. اور وہ خبر واحد کو بھی بہت سے لوگ، یہ تو شیخ انصاری نے بڑی جنگ کر کے اور اجتہاد کر کے انہوں نے خبر واحد کو اور ظواہر کو حجت قرار دیا. ورنہ ظواہر کو، اخباری ظواہر کو حجت، ظواہر کتاب کو حجت نہیں سمجھتے. اور اخباری جو ہے خبر واحد سے ظواہر کو تخصیص لگانے کو بھی صحیح نہیں، خبر واحد کو بھی حجت نہیں سمجھتے. تو بڑے مسائل تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو وہ باب علم ہمارے اوپر منصد بند ہے، تو اب کیا ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تو کہا کہ تکلیف تو ہوگی ہمارے اوپر، ہم جو وہ گھوڑے گدھوں کی طرح سے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف رکھی ہے ہمارے اوپر. تو وہ تکلیف کیسے معین ہوگی؟ تو کہا مطلق ظن سے، ظن جہاں بھی حاصل ہو جائے گا وہ ہمارے لیے حجت ہوگا. تو اسے بولتے تھے ظن مطلق، یعنی باب انسداد سے ہم جو وہ ظن کو حجت قرار دیں. تو دیکھیں 4 قسمیں یہ کس طرح سے کرتے ہیں. لکھے پہلے جو 4 قسموں کو لکھے ہیں. یا ظن خاص ہے، ٹھیک ہے، یا ظن مطلق ہے. تو ظن خاص کی بھی 2 قسمیں ہیں. قد یکون معتبرا بشرط عدم التمکن من الانتصال الاجمالی، جب علم اجمالی پہ عمل نہیں کر سکتے اس وقت معتبر ہے. عمل نہیں کر سکتے، جب علم اجمالی پر عمل نہیں کر سکتے اس وقت معتبر ہے. جیسے اصول عملیہ، ظن خاص سے یہی مراد ہوگی، جب علم اجمالی پر عمل نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکتے علم اجمالی پر عمل تو پھر کیا کریں گے؟ اس وقت ظن خاص معتبر ہو جائے گا. تو یہ تو تعریف صادق آ رہی ہے اصول عملیہ پہ. اصول عملیہ اسی وقت معتبر ہوتے جب آپ علم اجمالی پہ عمل نہیں کر سکتے. جب اگر اس میں الفاظ بدلیں تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں جب احتیاط پر، علم اجمالی کے بجائے میں احتیاط لکھ لیتا ہوں، جب احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے تو اس وقت یہ معتبر ہو جائے گا ظن خاص. ایک صورت یہ ہے، جب احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے تو ظن خاص معتبر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقہ معتبر ہے.
چاہے احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ظن خاص معتبر ہے، حجت ہے، یہ مطلقہ حجت ہے۔ اچھا، انسداد بھی ظن مطلب بھی دو طرح سے وہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے مقدمات یہ ہیں کہ احتیاط عدم وجوب الاحتیاط، احتیاط واجب نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کے مقدمات ہیں، ایک دفعہ یعنی دو قسمیں جو ظن مطلق کی جو دو قسمیں، وہ ایک یہ ہے کہ ظن مطلق جو واجب ہوتا ہے وہ کس سے واجب ہوتا ہے؟ وہ مقدمات انسداد سے۔ تو مقدمات انسداد میں یہ ہے کہ احتیاط واجب نہیں ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ احتیاط جائز نہیں ہے۔ انسداد کی دوسری قسم کیا ہے؟ احتیاط جائز نہیں، عدم جواز الاحتیاط۔ پہلی ہے عدم وجوب الاحتیاط، دوسری عدم جواز الاحتیاط۔ تو کتنی ہوگئی؟ چار قسمیں ہو گئی۔ تو پہلی کیا بنی؟ پہلی یہ بنی کہ ظن خاص جس کا اعتبار مشروط ہو کہ احتیاط نہ کر سکے، یعنی جب احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا، علم اجمالی پر عمل نہیں کر سکتا، اس وقت ظن خاص جو ہے وہ حجت ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے میں جب وہ احتیاط کر ہی نہیں سکتا، تو یہاں پر امتثال ظنی کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ ولا اشکال حینئذ فی عدم جواز امتثال الظنی اذا تمکن من الامتثال العلمی الاجمالی۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظن خاص جو ہے وہ ایک صورت میں جو ہے وہ اس کا مشروط ہے کس کے اوپر؟ کہ علم اجمالی پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ یہ علم اجمالی پر عمل کر سکتا ہے۔ تو جب پہلی صورت یہ ہے کہ علم اجمالی پر یہ عمل کر سکتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ یعنی احتیاط پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اور امتثال ظنی جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ پہلی یہ تھی کہ ظن خاص ہو، اور اس کا اعتبار اس کس وقت ہو؟ جب علم اجمالی پہ عمل نہ کر سکے، جب احتیاط نہ کر سکے۔ تو ابھی یہ احتیاط کر سکتا ہے، تو جب احتیاط کر سکتا ہے، تو پہلی صورت یہ جب احتیاط کر سکتا ہے، جب احتیاط کر سکتا ہے تو ظن تفصیلی پہ جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ ظن تفصیلی کی طرف جانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا اعتبار اس وقت تھا کہ علم اجمالی پہ عمل نہ کر سکے، اور یہ علم اجمالی پہ احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو جب احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے تو احتیاط کرے گا، اور یہ ظن تفصیلی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ظن تفصیلی کا اعتبار مشروط تھا کہ احتیاط پہ عمل نہ کر سکے۔ تو یہ پہلی صورت ہوگی۔ اچھا، دوسری صورت یہ تھی کہ ظن معتبر جو تھا وہ مطلقہ حجت تھا۔ تو جب ظن معتبر جو ہے وہ مطلقہ حجت تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ امتثال ظنی جائز ہے۔ جب مطلقہ معتبر تھا، اس صورت میں امتثال ظنی جائز ہے۔ یہ علم اجمالی کو چھوڑ دے گا، اور یہ امتثال ظنی کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، مقدمات انسداد میں بھی دو تھے۔ ایک یہ تھا کہ احتیاط واجب نہیں ہے، تو جہاں پر یہ تھا کہ احتیاط واجب نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ امتثال ظنی جو ہے وہ کی طرف جا سکتا ہے، جو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے، جب احتیاط واجب نہیں ہے تو امتثال ظنی کی طرف چلا جائے گا اور اس پر عمل کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احتیاط جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہے گی چوتھی جو صورت ہے نا، وہ رہے گی، یعنی وہ کیا تھی؟ تیسری صورت کیا تھی؟ عدم جواز الاحتیاط تھی نا۔
عدم جواز الاحتیاط تھی، نہیں عدم وجوب احتیاط تھی. جب عدم وجوب احتیاط تھی، تیسرا رکھے عدم وجوب احتیاط. میں نے الٹا لکھا تھا نا، عدم وجوب احتیاط ہی لکھا تھا نا. عدم جواز احتیاط. ہاں عدم جواز احتیاط چوتھی تھی، تو تیسری جو تھی عدم وجوب احتیاط، یعنی احتیاط واجب نہیں ہے. تو جب مقدمات دلیل انسداد میں ایک احتیاط واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ امتثال ظنی کی طرف جا سکتا ہے. ختم، جائز ہے، امتثال ظنی کی طرف جانا جو ہے وہ جائز ہے. اب چوتھا کیا رہ گیا کہ احتیاط واجب نہیں ہے. احتیاط واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے. نہیں عدم چوتھا یہ عدم جواز احتیاط، احتیاط جائز نہیں ہے. جائز نہیں. ہاں احتیاط جائز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو چوتھا مقدمہ ہے کہ ظن مطلق کے مقدمات میں سے یہ ہے کہ احتیاط جائز نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جب احتیاط جائز نہیں ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ احتیاط باطل ہے. احتیاط جو ہے وہ باطل ہے اور یہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ امتثال ظنی کی طرف. امتثال ظنی کی طرف یہ رجوع کرے گا. تو کہہ رہے ہیں اس کی جو مثال ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسی کی جو مثال ہے وہ ہے کیا؟ وہ مثال ہے اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نتیجہ نکال رہے ہیں نا. کہہ رہے ہیں کہ اس عبارت کو جو ہے وہ میں لکھ دوں آپ کے لیے. کہہ رہے ہیں اسی چوتھی صورت کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد و تقلید کی جو بنا ہے وہ اس کے اوپر ہے. یعنی یا اجتہاد کرے یا تقلید کرے، کیونکہ اجتہاد میں بھی امتثال ظنی ہے اور تقلید میں بھی امتثال ظنی ہے. اور لیکن اگر احتیاط کرے گا تو اسی لیے توضیح المسائل میں 3 راستے بتائے ہوئے ہیں. توضیح المسائل میں بتائے یا احتیاط کرے اور صاحب نظر اور احتیاط کرے، یا اجتہاد کرے یا تقلید کرے. یہ 3 راستے بتائے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے. تیسرا راستہ باطل ہے. اجتہاد سے بھی امتثال ظنی کی طرف چلا جائے گا، تکرار نہیں ہوگی. تقلید سے بھی امتثال ظنی کی طرف چلا جائے گا، تکرار نہیں ہوگی. لیکن احتیاط کے اوپر اگر رہے گا تو تکرار ہوگی، اور جب تکرار ہوگی تو وہی اشکال آئے گا اللہ بامر المولا. تو یہاں پر جو چوتھی صورت میں احتیاط جائز ہی نہیں تھی، احتیاط جائز ہی نہیں تھی، تو چوتھی صورت میں جب مقدمات کیوں؟ اس لیے کہ عسر و حرج کا باعث ہے. ہر امر مولا میں اگر وہ تکرار کرنے لگے گا تو دین نہیں چل سکے گا. تو کیونکہ عسر و حرج کا باعث ہے اس لیے اسی چوتھی صورت کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو لکھے اسی چوتھی صورت کے اوپر، اسی چوتھی صورت پر بنا رکھتے ہوئے آخوند خراسانی، یہ ہماری بھی یہی نظر تھی، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آخوند خراسانی کی بھی یہی نظر ہے. تو آخوند خراسانی پہلے جب میں رسائل پڑھاتا تھا، آج جب کفایہ پڑھا رہا ہوں، تو اس چوتھی صورت پر بنا رکھتے ہوئے آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ تاریخ تقلید و اجتہاد، یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کرنے والا جو مجھے بھی تکرار ہوگی اس کی احتیاط باطل ہے. اس کا عمل باطل ہے. یہ تو انسداد کی صورت میں بھی اس کے عمل کو کیا کر رہے ہیں؟ باطل قرار دے رہے ہیں انسداد کی صورت میں. اور جب تمکن من الظن تفصیلی رکھتا ہو اور جو دلیل ہے وہ معتبر ہو، تو اس دلیل معتبر کے ہوتے ہوئے وہ مثال کے طور پر وہ لا بامر المولا کر رہا ہو یا احتیاط کر رہا ہو، تو وہ کیسے جو وہ شریعت اس کو برداشت کرے گی؟ تو یعنی جہاں ظن خاص ہو وہاں پر بھی
جو اجتہاد و تقلید کو اگر چھوڑ کے احتیاط کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی اس کا بھی عمل باطل ہے، اور اگر ظن کو جو ہے وہ باب انسداد سے حجت سمجھ لے اور وہ اجتہاد و تقلید کو چھوڑے تو بھی اس کا عمل کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو عبادات میں تو ویسے ہی جو ہے وہ علم اجمالی اور تکرار نہیں چل سکتی، غیر عبادات میں بھی جو انہوں نے بول دیا کہ مثلا جو ہے وہ جہاں تکرار کا باعث بنتا ہو تو وہ لاب بے امر المولا ہو جائے گا، اور عسر و حرج اس سے لازم آئے گی، اور اس طرح جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ باطل ہے۔ دیکھیں آپ ان کی عبارت جو ہے وہ پڑھیں، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ، یعنی ظن تفصیلی، اگر تمکن نہ رکھتا ہو مگر ظن بالتفصیل، ظن بالامتثال تفصیلاً، تو کہہ رہے ہیں کہ لا اشکال فی تقدیم ہی، کوئی اشکال نہیں ہے کہ ظن تفصیلی جو ہے وہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ امتثال، فلا اشکال فی تقدیم ہی علی الامتثال الظنی، علی الامتثال الظنی یعنی اجمالی، علم اجمالی کی بنیاد پر جو امتثال ہوتا ہے۔ تو لو لم یکن دلیل علی اعتبار ہی، اگر دلیل قائم نہ ہو اس کے اعتبار کے اوپر، الا فیما اذا لم یتمکن منہ، مگر باب انسداد سے جب وہ تمکن ہی نہیں رکھتا یعنی علم اجمالی کے اوپر، تو جب علم اجمالی کے اوپر تمکن نہ رکھتا ہو اس وقت یہ دلیل جو ہے وہ معتبر ہو، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ علم اجمالی پہ جب تمکن ہی نہیں رکھتا تو یہ دلیل جو ہے وہ مقدم ہوگی۔ وَأَمَّا لَوْ قَامَ عَلَىٰ اعتباری مطلقہ، اگر دلیل جو ہے وہ مطلقہ ظن تفصیلی کی دلیل مطلقہ حجت ہو تو لا اشکال فی الاستہزاء بالظنی، تو کوئی شک نہیں ہے کہ استہزاء بالظنی جو ہے وہ ظنی امتثال ظنی سے اگر اس نے عمل کیا تو مجزی ہے، لیکن جو احتیاط سے علم اجمالی سے عمل کرے گا وہ مجزی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ مقدم ہے، دلیل خاص میں بھی مقدم ہے اور باب انسداد میں بھی مقدم ہے۔ کما لا اشکال فی الاتضاء بالامتثال الاجمالی فی قبال الظنی بالظن المطلق المعتبر بدلیل انسداد بناء علی ان یکون من مقدمات ہی عدم وجوب الاحتیاط، جہاں پہ احتیاط واجب نہ ہو وہاں پہ یہ علم اجمالی پہ عمل کر سکتا ہے، جہاں پہ احتیاط واجب نہیں ہے وہاں پر یہ علم اجمالی پہ عمل کر سکتا ہے۔ اما لو کان من مقدمات، لیکن اگر مقدمات ظن میں سے کیا ہو؟ بطلان الاحتیاط ہو، احتیاط باطل ہو، اگر مقدمات انسداد میں سے یہ ہو کہ احتیاط باطل ہے کیونکہ احتیاط کیا ہے؟ استلزام الاحتیاط الاسرہ، احتیاط جو ہے وہ مشکلات کا سبب بن رہی ہے، تکرار کا باعث ہو رہی ہے، المخل بالنظام، المخل بالنظام، مخل نظام ہے، اور لأنہ لیس من وجوہ الطاعت والعبادت، یا یہ کہ یہ طاعت اور عبادت کی وجوہ میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یعنی ادھر دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، تو یا آپ خود اسپیشلسٹ ہیں اس کے بچے کے جس شعبے میں اس کو بیماری ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، یا آپ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اسے۔ تیسری صورت اگر کچھ کرتے ہیں نا ٹوٹکے یا حکیم کرتے ہیں اور بچہ مر جاتا ہے تو پوری دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ عقلاء آپ کو مورد مذمت قرار دیں گے، کہیں گے کہ اس نے بچے کو مار ڈالا۔ کیا کہیں گے؟ اس نے بچے کو مار ڈالا۔ تو احتیاط جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، تو یعنی یہ جو اس نے ٹوٹکے ووٹکے کیے یہ وجوہ طاعت میں سے نہیں ہے، وجوہ عبادت سے، یہ تکرار جو کی یہ وجوہ اطاعت میں سے نہیں ہے، وجوہ اطاعت میں سے نہیں ہے، وجوہ عبادت میں سے، بل ہوا نہ ہو لابن، ایک طرح کا کھیل ہے، عبث بے امر المولا، بےہودہ کام کر رہا ہے مولا کے امر سے۔ مولا نے اسے حکم کیا نماز ظہر پڑھ لو، یہ پتہ نہیں کتنی 12-14 نمازیں پڑھ رہے، مولا نے کہا تھا ایک نماز پڑھو۔ فیما اذا کان بالتکرار، جہاں پہ تکرار کا باعث ہو کا مت تو وہ ہما، فالمتعین، متعین کیا ہوا؟ تنزل عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك،
پس متعین یعنی شیخ جو ہے وہ آخوند خراسانی بھی سمجھ لیں آپ، یعنی شیخ کے جو نظریات ہیں، شیخ نے بہت بنیادیں قائم کی، ظن کو حجت قرار دیا، ظواہر کو حجت. پہلے یہ لوگ کہتے تھے ہم اس کو مانتے ہی نہیں، صرف علم کو مانیں گے. پھر اس کے بعد یہ علم و علمی، تو کہہ رہے ہیں کہ متعین یہ ہے کہ جس طرح سے یقین حجت تھا، اور علم اجمالی کی صورت میں علم اجمالی کے ہوتے ہوئے اگر علم تفصیلی حاصل کر سکتے تھے تو وہاں علم تفصیلی کی طرف ہمارا جانا وظیفہ تھا، تو ظن تفصیلی میں بھی اسی طرح سے ہے. لکھیں اس بات کو. یہ بہت بڑی فائنڈنگ ہے، نتیجہ ہے ان کا جو انہوں نے دیا. آپ دیکھیں میں نے آپ کو نماز جمعہ کا بھی دیا اور اجتہاد و تقلید کا بھی دیا. یہ فائدہ ہے اس درس کے حاصل کرنے کا کہ یعنی آپ کو عملی اس میں بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا. آپ شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے. جہاں پر بھی شبہات اور احتیاط کی جاتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ اگر تھوڑا سا دقت سے پڑھیں گے تو میتونی حاشیہ بزنی حاشیہ بھی لگا سکتے. کیا بولا؟ جس طرح سے علم تفصیلی پر تمکن فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك. فالمتعین هو تنزل کریں گے ہم کس کے اوپر؟ عن القطع تفصیلا، قطع تفصیلی سے تنزل کریں گے، الى الظن تفصیلا وعلیہ، اور اس بنا پر ہم کہیں گے فلا مناسا یعنی الذهاب الى بطلان عبادت تاریخ طریقہ تقلید والاجتہاد. اور اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ یہ نظریہ اختیار کریں گے کہ جو اجتہاد اور تقلید کے دو طریقوں کو ترک کر دے. الٹے سے معنی کرتے ہیں، اجتہاد اور تقلید کے دو طریقوں کو ترک کر دے، اس کی عبادت باطل ہے. وَإِنْ احتاط فِيهَا، اگرچہ وہ اس میں احتیاط کرے. كَمَا لَا يَخْفَى هَذَا بَعْضُ الْكَلَامِ فِي الْقَطْعِ مِمَّا يُنَاسِبُ الْمَقَامِ، یہ بعض کلام ہے قطع کے اندر جو مقام سے مناسبت رکھتا ہے. وَيَأْتِي بَعْضُهُ الْآخَرُ فِي مَبْحَثِ الْبَرَاءَةِ وَالِاشْتِغَالِ، اور اس کا کچھ کلام جو ہے وہ برات اور اشتغال میں آئے گا. فَيَقُلْ مَقَالُ فِي مَا هُوَ الْمُهِمُّ مِنْ عَقْدِ هَذَا الْمَقْصَدِ، پس مقال جو ہے وہ یعنی گفتگو وہاں پہ ہوگی جو اس مقصد کی یعنی مہم ہے، یعنی جس میں ہمارا ہم و غم اور مقصد ہے. وَهُوَ بیان ما قیل بِاعْتِبَارِهِ من الامارات، یعنی جو کہا گیا ہے کہ امارات میں سے معتبر ہیں. اور صح یقال وقبل الخوض فی ذلک، تو اس کے بعد جو وہ نعمت لگے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.